ماہی امتحان کا نتیجہ آپ کے اور ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یقیناً کچھ خوش نصیب طلباء نمایاں پوزیشنیں حاصل کریں گے۔ تفصیلی نتیجہ بھی مدرسہ میں آویزاں ہو جائے گا۔ کچھ طلباء شاید ناکام بھی ہوں اور وہ مطلوبہ نمبر حاصل نہ کر سکیں۔ یہ حتمی بات نہیں ہے کہ جو طلباء پوزیشن حاصل کریں گے وہ بڑے لائق ہیں، دوسروں سے زیادہ ذہین ہیں۔ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات جو طلباء سیمائی امتحان میں پوزیشن لیتے ہیں وہ ششماہی امتحان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جن طلباء کی پوزیشنیں نہیں آئیں گی یا جو ناکام ٹھہریں گے وہ اس بات کو اپنے دل سے نہ لگائیں، مایوس نہ ہوں کہ ہمارے اچھے نمبر نہیں آئے یا ہم ناکام ٹھہرے۔ مایوسی کی بجائے وہ ایک نئے عزم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولہ کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ غور کریں، غور، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس پر وہ سوچیں کہ میں اس امتحان میں ناکام کیوں ہوا؟ اس کی وجوہات تلاش کریں۔ بندے کا جو اپنا ضمیر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے ضمیر سے فتویٰ پوچھنا چاہیے۔ وہ سوچیں، غور کریں، کیا ہم نے مطالعہ تکرار ٹھیک نہیں کیا؟ ایک وجہ، کلاس میں ہماری توجہ استاد کے سبق کی طرف نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ، ہم نے ناغے زیادہ کیے، چھٹیاں کی۔ تیسری وجہ، تو یہ وجوہات ہیں
جن پر آپ غور کریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں اور وہ خامیاں جو آپ کو نظر آئیں ماضی میں اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ آپ کہیں نا کہ یہ بات میرے لیے ناممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ جو بھی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش جو ہے وہ ضروری ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مطالعہ اور تکرار کے لیے آپ کے سر پر ایک استاد کھڑا ہو، وہ آپ سے مطالعہ کروائے، تکرار کروائے۔ آپ کوئی 6-7 سال کے بچے نہیں ہیں۔ بچے ان کی زندگی لاشعوری ہوتی ہے، انہیں دھوپ چھاؤں کا پتہ نہیں ہوتا اور نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس بچے کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک آدمی اس کی نگرانی کرے، اسے پڑھائی کی طرف مائل کرے۔ لیکن جس عمر میں آپ ہیں، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک استاد ڈنڈا لے کے کھڑا ہو، ایک استاد آپ کی نگرانی کرے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ تو آپ کو خود سوچنا چاہیے، بلکہ تکرار کرتے ہوئے اگر کہیں آپ اٹک گئے اور آپ کو وہ سبق سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس کی فکر کریں کہ میں نے یہ سمجھنا ہے، اپنے کسی کولیگ سے سمجھنا ہے جو آپ کا کلاس فیلو ہے، لائق ہے، اس سے میں نے سمجھنا ہے، یا اس سبق کے جو استاد ہیں میں نے ان کے سامنے یہ جگہ رکھنی ہے اور میں نے ان سے یہ مقام سمجھنا ہے۔ تو جب تک آپ کو وہ سبق سمجھ نہیں آ جاتا، آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے، کھانا آپ کے اندر نہیں جانا چاہیے، بازار آپ کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ عبارت میں نے سمجھنی ہے، یہ جگہ مجھے نہیں آ رہی ہے۔ تو تکرار اس لیے بہت ضروری ہے، مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کل پڑھا جانے والا سبق مطالعے میں آپ اسے نصف حد تک تو سمجھیں نا۔ آدھا سبق تو آپ کو مطالعے میں خود سمجھ آنا چاہیے، اس کا متن ہے، اس کا حاشیہ ہے، وہ آپ غور کریں گے، فکر کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، تو آدھا سبق تو آپ کو پہلے آنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو مدرسوں میں تدریس کا یہ سلسلہ ہے، جو پہلے مدارس ہوتے تھے
باضابطہ مدارس نہیں ہوتے تھے. ایک مدرسہ انی میاں وال میں قائم ہے، ایک مدرسہ دندہ شاہ بلاول میں، ایک مدرسہ بندیال میں. تو وہ باضابطہ نہیں ہوتے تھے اس طرح جس طرح آج ہمارے ہاں مدارس کمرے ہیں، مطبخ ہے، کھانا ہے، علاج ہے، اس طرح نہیں ہوتا تھا. انی میاں وال میں جو طلبہ پڑھتے تھے ان کی رہائشیں اس پنڈ میں نہیں ہوتی تھی، وہ ارد گرد کے جو قصبے تھے ان میں رہتے تھے. کوئی 7 کلومیٹر پہ ہے، کوئی 6 کلومیٹر پہ ہے، کوئی 5 کلومیٹر پہ. طلبہ تقسیم ہو جاتے تھے، 15 طلبہ اس طرف چلے گئے، 10 اس طرف چلے گئے، 10 اس طرف چلے گئے. میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جب انی میں پڑھتے تھے تو ان کی رہائش قدر میں تھی. بابا تہجد کے ٹائم سبق پڑھاتا تھا، صبح صبح. اب مجھے تو پتہ نہیں ہے، اس بچے کو پتہ ہوگا کتنا ہوگا جی میاں وال سے قدر؟ 6 کلومیٹر. 6 کلومیٹر چل کر میاں وال آتے، درمیان میں ایک ندی بھی آتی، اسے بھی کراس کر سبق پڑھ کے واپس چلے جا. رہنا قدر ہے، کھانا وہاں کھانا ہے. اس طرح مشکل اوقات تھے جب ہمارے اکابر اساتذہ علم حاصل کرتے تھے. ترتیب یہ نہیں تھی تدریس کی جو آج آپ کے ہاں ہے، نہ. تدریس کا طریقہ یہ تھا، عبارت بھی طالب علم پڑھے گا، حل بھی طالب علم ہی کرے گا، اس کا مفہوم طالب علم بیان کرے گا، استاد کسی جگہ پہ اس کی رہنمائی کر دے گا. یہ طریقہ ہے اصل تدریس کا. اور اس طریقے سے اگر کتاب پڑھی جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو کتاب طالب علمی کے زمانے میں آپ خود حل کریں اور حل کر کے دوسرے دن استاد کے سامنے اسے سنائیں، فارغ ہونے کے بعد اس کتاب کے پڑھانے میں آپ کو کوئی دقت ہو سکتی؟ اسے تو آپ نے طالب علمی کے زمانے میں حل کر لی ہے، بعد میں آپ کو کیا دقت ہو؟ یہ طریقہ تھا اصل تعلیم کا. اور بابا جب کتابیں پڑھاتا تھا، بابا غلام رسول، وہ جو مشہور انی والے بابا تھے، اتنے زبردست مدرس تھے کہ ان کا پڑھا ہوا طالب علم اگر دارالعلوم دیوبند جاتا تو تمام طلباء کا امتحان ہوتا، تب داخلہ ملتا. اور اگر وہ طالب علم کہتا کہ میں انی سے آیا ہوں، بغیر امتحان کے داخلہ ہوتا. انہیں پتہ تھا کہ یہ انی کا پڑھا ہوا ہے، یہ کتابیں جانتا ہے، اس کو کتابوں کی سمجھ ہے. لیکن اگر طالب علم اس کتاب کو حل نہیں کر سکتا تو بابا کتاب لپیٹ کے اس کے منہ پہ مارتا تھا، اور یہ کہہ کے مارتا تھا، ساری رات اس نال زنا کردہ رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہو، کیا پڑھتے رہے ہو. تو یہ طریقہ تھا اصل تدریس کا. ہمارے ہاں اب آپ نازک مزاج ہیں، نازک طبیعت کے لوگ ہیں. اب آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ استاد ہی مجھے صبح کو بتائے بھئی آج سبق اتھو شروع کر، یہ بھی ہمیں پتہ نہ ہو.
کیا علم آئے گا، کیا تعلیم آپ پڑھیں۔ تو میں نے ششمائی امتحان میں بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، ناکامی کے وجوہات ڈھونڈیے، کیوں میں ناکام ہوا ہوں، کیوں میرے نمبر کم آئے۔ اچھا انسان بننا ہے اور اچھا عالم بننا ہے نا، تو پھر یہ کرنا پڑے گا، ورنہ تو علم ترى کیف سے نمازیں پڑھاتے رہو گے، پیٹ پوجا ہوتی رہے گی، روٹی ملتی رہے گی، اور روٹی کم پڑ جائے گی تو کل ساتے چلی میں بھی شروع کر دینا، جس طرح سے آئے دولت آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، اسی میں ساری زندگی گزار دو گے۔ ان وجوہات پہ غور کریں، فکر کریں، ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اچھے عالم بنیں۔ انی کا پڑھا ہوا تو ہر طالب علم بہترین مدرس بن کے نکلا ہے، کمال نہیں، کوئی ایک تو ناکام۔ یہ مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، یہ یہیں کے پڑھے ہوئے، حضرت نیلوی صاحب کے کلاس فیلو تھے۔ یہ بریلوی مکتب فکر میں ایک اچھے مدرس ہوئے ہیں، ہمارے بندیال میں وہ پڑھاتے رہے بریلویوں کے مدرسے میں، مولانا عطا محمد، اچھے مدرس ہوئے، وہ منطقی تھے بڑے، وہ ادھر ہی پڑھتے رہے ہیں حضرت نیلوی صاحب کے ساتھ، یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں وہ۔ اس مکتب فکر میں بھی وہ اگر ایک مدرس اچھا نکلا ہے تو رنگ ادھر ہی کا چڑھا ہوا ہے، میاں وال کا اور انی کا۔ جو مدرس بھی نکلا، جو عالم بھی نکلا، وہ بڑا مدرس بن کے نکلا۔ اب مجھے آپ کے بارے میں یہ علم نہیں، ورنہ تو سکول میں پڑھنے والے 5ویں جماعت اور 4تھی جماعت کے بچے سے ہی پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بننا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں وکیل بننا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک نصب العین ہے، ایک منزل ہے اس کی۔ اب میں آپ سے انٹرویو لوں کبھی، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو ہے آپ کے پاس کوئی جواب کہ آپ معقول جواب مجھے دے سکیں کہ میں مستقبل میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ تو وہ اپنا ایک نصب العین اور ایک منزل تو مقرر کرو یار، کہ میں نے مستقبل میں کیا بننا ہے، مدرس بننا ہے، مفتی بننا ہے، مصنف بننا ہے، خطیب بننا ہے، یا علم ترى کیف نال میں نمازاں پڑھانی۔ کچھ تو مستقبل اپنا متعین کریں، نہیں کرنا چاہیے، متعین ہونا چاہیے، ایک منزل متعین ہونی چاہیے کہ میرے ذہن میں یہ ہے۔ یہ آپ کے جو اساتذہ ہیں، مولانا مفتی محمد آصف صاحب ہیں، مولانا عبد الرحیم صاحب ہیں، مولانا عبد الکریم صاحب ہیں، مولانا عبد الباسط صاحب ہیں، جتنے بھی ہیں، یا جو ہمارے اساتذہ تھے جن سے ہم نے پڑھا ہے، حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ، حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ، یہ ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے، یہ عالم پیدا ہوئے، عالم
انہوں نے محنت کی ہے بھائی، محنت کی ہے تو اس مقام پہ پہنچ گئے۔ آپ محنت کر کے اس مقام پہ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان۔ وہ نبی نہیں ہے، وہ بھی ایک عام انسان ہے، محنت کی ہے تو اس مقام پہ پہنچے۔ آپ اس مقام پہ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ بعض اوقات شاگرد علمی میدان میں ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے استاد سے بھی آگے نکل جائے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ جن کے نمبر کم آئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، وہ اس پر غور کریں، اس کی وجوہات تلاش کریں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، اور ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آگے وفاق کا امتحان آ رہا ہے، سالانہ امتحان آ رہا ہے، اس میں آپ کامیاب۔ میں بارہا آپ کو توجہ دلا چکا ہوں، پتہ نہیں وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی۔ آپ نے بھی یہ طے کر لیا ہے، اس کان سے سنو، اس سے باہر نکال۔ جو یہ کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ عالم بن رہے ہیں، علم کی تو بڑی شان ہے، ایک عالم کا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انبیاء کی وراثت ہے، العلم نور، علم ایک نور ہے، روشنی ہے، لیکن ایک اچھا انسان بننا قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر، عالم ہے یا جاہل، ایک اچھے انسان والی جو صفات ہیں وہ تو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے نا۔ اور ایک عالم کے لیے تو بہت ضروری، آپ پر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں آپ کو۔ حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوشاب والے فرمایا کرتے تھے، سب کا حساب قیامت کے دن ہوگا، اللہ لیں گے، مولوی کا حساب اسی دنیا میں ہوتا ہے، مقتدی لیتے ہیں۔ تو وہ نظر رکھتے ہیں آپ پر۔ یہ جب آپ مسجد معاویہ میں آتے ہیں، یا آپ وضو کرتے ہیں، یا لیٹرینوں میں جاتے ہیں، یا آپ جوتیاں اتارتے ہیں اور اندر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا فرض نماز پڑھ کے آپ باہر نکلتے ہیں، تو یہ شہری لوگوں کی آپ پر نظر ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے گھروں کو جاتے ہیں چھٹیوں میں، تو آپ گلی میں چلتے ہیں یا کسی دکاندار کے پاس آتے ہیں، یا اپنی کسی پھوپھی، خالہ، ماموں، چچا، ان سے کوئی بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی آپ پر نظر ہوتی ہے۔ اگر اس دکاندار کے ساتھ آپ بدتمیزی کرتے ہیں، گفتگو اچھی نہیں کرتے، اخلاق کے ساتھ نہیں بولتے، تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بالکل کچھ نہیں کہے گا۔ وہ ساتھ کھڑے ہوئے بندے کو کہے گا، اے دین پردہ پیا جی۔ تو بدنامی کس کی ہو گئی؟ دین کی۔ میری وجہ سے اگر دین کی بدنامی ہو تو میری زندگی پر لعنت ہے، میری وجہ سے دین کی بدنامی ہو۔ آپ برادری میں، گھر میں کسی بڑے سے بدتمیزی سے بولتے ہیں، یا وہ آپ کو کوئی کام کہتے ہیں اور آپ نہیں کرتے، تو وہ یہی کہیں گے، اے مدرسے چ پڑھدا جی۔
بدنام کیا ہوا؟ مدرسہ، بدنام دین ہوا۔ تو ایک اچھا عالم تو انشاءاللہ آپ محنت کریں گے تو بنیں گے، اچھا انسان تو بنیے نا۔ ایک اچھے انسان کی صفات ہوتی ہیں، بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا۔ یا بڑے لوگ بیٹھے ہیں، والد صاحب ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، والدہ ہیں، استاد ہیں، کوئی بڑے عالم آ گئے ہیں آپ کے پاس، آپ کے مدرسے میں، تو ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی، ورنہ اچھا تاثر نہیں ہوگا، وہ کہیں گے بدتمیز آدمی ہے۔ تو یہ جو ادب و آداب ہیں گفتگو کرنے کے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، آج پھر کہتا ہوں، سورۃ لقمان میں جو نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اسے ایک مرتبہ ضرور پڑھی۔ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ جہاں آ گیا تھا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دھیمی آواز سے بات کرو، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، نرمی سے زمین پہ چلو۔ سورۃ فرقان کے آخر میں ہے عباد الرحمن کی صفات، سورۃ فرقان کے آخر میں وہ جو عباد الرحمن کی صفات وہاں بیان ہوئی ہیں، انہیں بار بار پڑھا کرو۔ اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، انہیں پڑھا کرو۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور طالب علموں کے سامنے ویسے بھی گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ عمل تو آپ نہیں کرتے، نقلیں آپ زیادہ اتارتے۔ کہتے ہیں، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ سنایا کہ درخت کا ایک بڑا پتا ہے اور مٹی کا ایک ڈھیلا ہے، ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی، مٹی کے ڈھیلے کی اور درخت کے پتے کی۔ کسی نے پوچھا بھی تم میں دوستی کیوں ہوئی؟ کہاں درخت کا پتا اور کہاں مٹی کا ڈھیلا؟ تو مٹی کا ڈھیلا کہنے لگا، کبھی بارش آ جائے نا تو یہ پتا میرے اوپر آ جاتا ہے اور بارش مجھ پر نہیں پڑتی۔ اور پتا کہنے لگا، کبھی تیز آندھی چلے نا تو یہ ڈھیلا میرے اوپر آ جاتا اور میں اس آندھی میں اڑنے سے بچ جاتا ہوں۔ وہاں ایک طالب علم کھڑا تھا، اس نے کہا، اگر تیز ہوا اور بارش اکٹھی آ جائے تو پھر؟ اس کا تو ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ تو طالب علموں کے سامنے کہتے ہیں، طالب علم جا رہے تھے، آگے ایک تیلی تھا، اس نے بیل جوتے ہوئے تھے، وہ بیل یوں چکر لگاتے ہیں تیلی کے بیل، تو تیلی ان کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے۔ طالب علموں نے تیلی سے پوچھا، بھئی گھنٹی کیوں باندھی ہے اس کے گلے میں؟ وہ کہنے لگا، میں کبھی گھر چلا جاتا ہوں، ساتھ میرا گھر ہے، تو یہ گھنٹی جو ہے یہ ہلتی رہتی ہے، تو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ چل رہا ہے، رکا نہیں ہے۔ طالب علموں نے کہا، اگر وہ کھڑے کھڑے یوں یوں کرتا رہے پھر؟ تیلی نے کہا، تم اپنی راہ لو،
میرے بیل نے ابھی منطق نہیں پڑھی۔ تو طالب علموں کے سامنے بات کرنا آسان نہیں ہوتا، تو میں نے آپ کو یہ نصیحتیں کی، کچھ علم کے بارے میں، کچھ تربیت کے بارے میں۔ تو وعدہ تو آپ ہر دفعہ مجھ سے یہ کرتے ہیں، عمل آپ نہیں کرتے۔ آج ایک مرتبہ پھر عزم کرو کہ جو سستی، کوتاہی، غفلت ہم سے سرزد ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے چھٹیاں کی، معمولی تکلیفوں پہ ہم نے پیریڈوں سے غیر حاضری کر دی، آئندہ انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور ہم پوری تندہی سے، پوری توجہ سے اسباق بھی پڑھیں گے۔ اساتذہ کا جو احترام ہے، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، پھر نہ کہنا ہمیں بتایا کسی نے، پھر نہ کہنا۔ اساتذہ کی ادنیٰ سی توہین، چاہے پیٹھ پیچھے ہو، اس شخص کو علم نصیب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ذلیل ہوگا وہ بندہ۔ اور ہمارے میاں والی کے ایک عالم تھے، مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ، میانہ محلہ میں ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایک کلاس فیلو ملا، طالب علمی کے زمانے میں وہ بڑا لائق تھا، بہت لائق تھا، میں اتنا لائق نہیں تھا، لیکن میں دورہ تفسیر پڑھا رہا ہوں، کتابیں پڑھا رہا ہوں، وہ در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ بھٹکتا بھٹکتا ایک دن میاں والی میں آ گیا میرے پاس، اور مجھے کہتا ہے مولوی محمد امیر تو اتنا لائق نہیں تھا، میں بڑا لائق تھا، ذہین تھا، تو ٹک کے ایک جگہ پہ کام کر رہا ہے، میں بھٹک رہا ہوں، کوئی اللہ دین کا کام نہیں لے رہا۔ تو مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یاد کر زندگی میں کسی مرحلے پر استاد کی بے ادبی تو نہیں کی؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے، کہتا ہے ہاں، ایک دن جب میرے استاد نے مجھے کہا میرا نام لے کر کہ جاؤ اور میرے لیے پانی لاؤ، اور میں نے جواب میں کہا تسی آپ نہیں جا سکتے، تم خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ استاد کو یہ محسوس ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی مجھے کبھی کوئی کام نہیں کہا، بس یہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہوئی ہے۔ یہ ذہن میں جما لیں، میں کوئی اس اساتذہ کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو 100% صحیح ہے۔ اس وقت 12:25 ہوئے ہیں نا، اس کا مجھے اتنا یقین نہیں ہے جتنا اس بات کا مجھے یقین ہے کہ استاد کی ادنیٰ سی گستاخی، چاہے پیٹھ پیچھے ہو، اس بندے کو اللہ علم کا نور عطا نہیں کرتے۔ یہ ذہن میں باندھ لے۔ کچھ طالب علم شوخ طبیعت کے ہوتے ہیں، منہ میں بات آئی تو کر دی، چاہے استاد کے بارے میں ہو، وہ ہنسی کا ماحول پیدا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایسی بڑے کوئی ذہین لوگ ہیں یا جگت باز لوگ ہیں ہم۔ اساتذہ کی توہین کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اساتذہ کا احترام کریں، پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کیا کریں کہ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمیں پڑھا رہے ہیں، اور ہم جو عملہ کے لوگ ہیں
آپ کے لیے لوگوں کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں. حضرت مفتی صاحب ہیں، مولانا قاری عصمت اللہ صاحب ہیں، مولانا عبدالرحیم صاحب ہیں. یہ گندم کا مسئلہ ہو اور فصلوں کا معاملہ ہو، کہاں کہاں تک یہ پہنچتے ہیں. مجھے کئی تقریروں کی تاریخیں جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے دینی پڑتی ہیں کہ وہ لوگ ہمارے مدرسے کے معاون ہیں اور وہ مجبوری ہوتی ہے. تو جو عملے کے لوگ ہیں، جامعہ کے مدیر ہیں، نائب مدیر ہیں، ناظم ہیں، ان کا بھی اسی طرح احترام کریں. یہ آپ کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، باورچی ہیں، عمر میں آپ سے بڑے ہیں، ان سے بھی بدتمیزی نہ کریں. چوکیدار ہیں، کچھ بھی ہے، عمر میں تو آپ سے بڑے ہیں نا، آپ کے والد صاحب کی جگہ پہ ہیں، ان سے بھی بدتمیزی نہ کریں. اپنے آپ کو خدا کے لیے بدلیں، تبدیلی لائیں اپنے آپ میں، اخلاق پیدا کریں اپنے آپ میں، طبیعت میں نرمی پیدا کریں. پیراں تے اکھڑ جانے والا بندہ کوئی انسان نہیں ہوتا نا. ادھر سے کسی نے بات کی، پاؤں پہ اکھڑ گئے، نہ سوچا بھئی اس کی طے میں کیا ہے، اس کے پس پردہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، نو پاؤں پہ اکھڑ گیا. ایسا کبھی نہ کریں. جو بندہ بات کرے اس کو سوچیں، سمجھیں، اس کا میں نے جواب کیسے دینا ہے، کس لہجے میں جواب دینا ہے. تو یہ ہے انسانیت، یہ ہے اخلاق. اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں. میری دلی دعا ہے، میری تمنا ہے، خواہش ہے، ہم محنت کر کے، مانگ کے آپ کے کھانے پینے، علاج معالجے کا انتظام کرتے ہیں. تو ہماری یہ تمنا کیوں نہ ہو کہ جو طلبہ ہمارے مدرسے میں آئے ہیں، اللہ انہیں عالم ربانی بنائے، اللہ انہیں عملی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے. رزلٹ کا اعلان ہوتا ہے، باقی رزلٹ وہاں آپ دیکھ لیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.